بسم اللہ الرحمن الرحیم. انٹرنیشنل اسلامک یونیورسٹی اسلام آباد اسکول ساہیوال کیمپس. This is grade 5 Quranic, unit 3, lesson number 9, the life of the Prophet sallallahu alaihi wasallam, part 4. Students, we will cover page number 54 and 55 in this lesson. Dear students, before we begin, you all are requested to make sure that you have your books, classwork and homework notebooks, complete stationery available with you, and please listen to the teacher carefully, follow all the instructions. Students, سب سے پہلے میں آپ کو یہ بتاتی چلوں، اس لیسن کو سننے سے پہلے آپ کے پاس اپنی اسٹیشنری، اپنی بکس، اپنی نوٹ بکس آپ کے پاس ہونی چاہیے اور آپ اپنی ٹیچر کو توجہ سے سنیں گے اور انسٹرکشنز کو فالو کریں گے. Students, open your books, page number 54. Write date on the top of your book. بک کے اوپر ڈیٹ بھی مینشن کر لیں. The life of the Prophet صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. Expedition of Khaybar. خیبر کا مارکا. The Jews settled in Khaybar after they were expelled from Medina. یہودی خیبر میں جا بسے جب انہیں مدینہ سے نکال دیا گیا. خیبر واز اے گروپ آف اسٹرانگ فورٹریسز ان دا نارتھ ایسٹ آف مدینہ. مدینہ کے شمال مشرقی حصے میں خیبر کے جو یہودی تھے انہوں نے کچھ قلعے گھیر رکھے تھے، یعنی وہ خیبر میں بس گئے تھے جا کے، تو تمام قلعے جو تھے وہ یہودیوں کے پاس تھے. The Jews were a source of constant trouble for the Muslims. یہودی مسلمانوں کے لیے مسلسل پریشانی کا باعث بن رہے تھے. When the Jews learned about the terms of the Treaty of Hudaybiyah, جب یہودیوں کو حدیبیہ کا معاہدہ پتہ چلا, they took it as a sign of weakness and began preparations to attack Medina. انہوں نے اسے مسلمانوں کے لیے کمزوری کی علامت کے طور پر تصور کیا یا کمزوری کی علامت کے طور پر لیا اور مدینہ پر حملہ کی تیاری شروع کر دی. When the Prophet صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم learned about that, he prepared an army of 1600 men and marched towards Khaybar. جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پتہ چلا کہ انہوں نے تیاری شروع کر دیا، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 1600 آدمیوں کی فوج تیار کی اور خیبر کی طرف روانہ ہوئے. The Jews had 7 well guarded fortresses and when they saw the Muslims, یہودیوں کے جو قلعے تھے وہ مکمل طور پر محفوظ تھے. And when they saw the Muslims, جب انہوں نے مسلمانوں کو دیکھا, they took refuge in their forts and hurled stones and arrows at them. انہوں نے اپنے ہی قلعے سے مسلمانوں پر تیر برسانا شروع کر دیے اور مسلمانوں پر پتھر برسانا شروع کر دیے. The Muslims conquered these forts one after another. مسلمان ایک کے بعد ایک جو قلعہ تھا اسے فتح کرتے گئے. The last 2 fortresses were conquered after a siege of 20 days. جو آخری قلعہ تھا اس کے ارد گرد جو محاصرہ تھا وہ 20 دنوں کے بعد ختم ہوا تو مسلمانوں نے اس کو بھی فتح کیا. After the conquest of Makkah, the Prophet صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم allowed the Jews to stay in Khaybar. In return, they paid half the produce of their lands to the Muslims as jizya. جب مسلمانوں نے خیبر کو فتح کر لیا تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہودیوں کو وہاں رہنے کی اجازت دی. کہاں؟ خیبر میں. لیکن انہوں نے کہا کہ وہ جزیہ کے طور پر اپنی زمین کی آدھی پیداوار مسلمانوں کو دیں گے. یہ تھا ایکسپیڈیشن آف خیبر. اب ہم نیکسٹ ایونٹ دیکھتے ہیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کا. بیٹل آف موتا. آفٹر ہز ریٹرن فرام حدیبیہ، جب حدیبیہ سے ان کی واپسی ہوئی، دا پروفٹ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سینڈ دا میسیج آف اسلام ٹو پرنسز اینڈ رولرز آف دی عربیہ. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسلام کا پیغام بھیجا. کہاں بھیجا؟ عربیہ کے حکمران اور شہزادوں کو. این ایمبیسیڈر واز سینڈ ٹو دا چیف آف دی ٹرائب آف موتا ہو واز کلڈ بائی دا رومنس آن دا بارڈر آف سیریا. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک ایمبیسیڈر کس کو کہتے ہیں؟ سفیر کو، جو پیغام لے کے جاتا ہے. سفیر جو پیغام لے کے گیا تھا اسے رومنز نے بارڈر پر ہی، سیریا کے بارڈر پر ہی شہید کر دیا. دا پروفٹ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم dispatched a force of 3000 under the command of زیاد بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ to avenge his martyrdom. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 3000 فوجیوں پر مشتمل ایک فوج تیار کی جن کی کمانڈ کن کے ہاتھ میں تھی؟ حضرت زید بن حارثہ کے ہاتھ میں. He ordered them dead.
He ordered them that if he fell on the battlefield. انہوں نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم دیا اگر حضرت زید بن حارثہ میدان جنگ میں اتر آتے ہیں he was to be succeeded by Jafar bin Abu Talib رضی اللہ تعالیٰ عنہ, and in case he fell too the command would pass to عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا اگر حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میدان جنگ میں اتر آتے ہیں تو کمانڈ حضرت جعفر کے ہاتھ چلی جائے گی, یعنی وہ قیادت سنبھالیں گے فوج کی. اگر وہ بھی میدان جنگ میں اتر آتے ہیں تو یہی قیادت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ چلی جائے گی. When the Muslim reached the Mota, they were confronted with a huge army of 1 lakh men. جب مسلمان موتا کے جگہ پر پہنچے تو انہوں نے 1 لاکھ آدمیوں کی فوج کا سامنا کیا. In this unequal struggle, all the 3 nominated commanders, Zayd bin Haritha, Jafar bin Abu Talib, and Abdullah bin Rawaha رضی اللہ تعالیٰ عنہ were martyred one after another. جب انہوں نے اس ان ایکول فوج یعنی اب ادھر جو تھے مسلمانوں نے جس فوج کا سامنا کیا وہ 1 لاکھ تھے اور ادھر مسلمانوں کی تعداد کم تھی, تو اس صورت میں کیا ہوا کہ حضرت زید بن حارثہ, جعفر بن ابو طالب اور عبداللہ بن رواحہ جو تھے وہ ایک کے بعد ایک شہید ہوتے گئے. فائنلی خالد بن ولید رائڈ دا مسلمز اراؤنڈ ہیم اینڈ سیفلی بروٹ دیم بیک ٹو مدینہ. فائنلی حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسلمانوں کی قیادت سنبھالی اور مدینہ واپس لوٹ آئے. اسٹوڈنٹس, اب ہم ایکسرسائز کی طرف آتے ہیں. دا جیوز سیٹلڈ ان ڈیش آفٹر دے ور ایکسپیلڈ فرام مدینہ. جی ہاں, جو یہودی تھے وہ خیبر میں جا بسے تھے, تو یہاں کیا آئے گا سیٹلڈ ان خیبر. دا جیوز ور آ سورس آف کانسٹنٹ ڈیش فار دا مسلم, کانسٹنٹ ٹربل, وہ مسلمانوں کے لیے مسلسل پریشانی کا باعث تھے. دا پروفٹ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پریپیئرڈ این آرمی آف ڈیش مین اینڈ مارچ ٹوورڈس خیبر. 1600 مین تھے. نیکسٹ از دا مسلم لیڈ سیز ٹو خیبر وچ لاسٹڈ فار ڈیش ڈیز. 20 دن کا محاصرہ تھا, تو یہاں کیا آئے گا 20 days. اچھا جی سوری 20 دن کے بعد انہوں نے فتح کیا تھا لاسٹ فورٹ. اچھا جی, دا پروفٹ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم الاؤڈ دا جیوز ٹو اسٹے ان خیبر ان ریٹرن فار پیئنگ ڈیش دا پروڈیوس آف دیئر لینڈس. جی ہاں, ہاف دا پروڈیوس آف دیئر لینڈ یعنی کہ زمین کی پیداوار کا آدھا حصہ. An army of Dash men was sent to Syria under the command of Dash. زید بن حارثہ کی کمانڈ میں تھے 3000 men. The next is the nominated commanders of the Muslim army were زید بن حارثہ, جعفر بن ابو طالب and عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اچھا جی, ڈیش brought the Muslims army back to مدینہ. مسلمانوں کو مدینہ کون لے کے آئے تھے؟ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اچھا جی, مارک دا ٹرو اور فالس. A Muslim envoy was killed by the chief of the tribe of Mota on the border of Syria. تو یہ کیا ہو گیا جی, کروس ہو گیا. دا پروفٹ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم dispatched an army under the command of خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ to Mota. یہ کیا ہو گیا, کروس. دا پروفٹ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ordered that the command was to pass to جعفر بن ابو طالب in case of the death of the leader. True, ایسے ہی تھا. The case جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, in case the جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ was killed, the command would pass to عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. Yes, the Muslim, یہ بھی true ہو گیا. The Muslims faced a huge army of 10,000 at Mota. یہ کروس ہو گیا کیونکہ 1 lakh تھے. ٹھیک ہے. اچھا جی اسٹوڈنٹس, نیکسٹ ہم ایکٹیویٹی جو ہے وہ ہماری ہے کویسچن آنسرز کی. تو اس کے لیے اوپن یور نوٹ بکس, رائٹ ڈیٹ اینڈ ڈے آن یور نوٹ بک, ڈرا مارجن لائن, رائٹ ٹاپک دا لائف آف دی پروفٹ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پارٹ 1. اسٹوڈنٹس, میں آپ کی نوٹ بکس چیک کر رہی ہوں جس میں ایسا ہے کہ آپ مارجن لائن اور کچھ اسٹوڈنٹس نہیں لگا رہے, اس کے علاوہ کچھ جو ہے وہ انڈیکس نہیں رائٹ کر رہے. تو کائنڈلی آپ انڈیکس بھی رائٹ کیا کریں, اور اگر کسی اسٹوڈنٹس کی نوٹ بک لیمینیٹ نہیں ہے تو اس کو بھی لیمینیٹ کروائیں. ٹھیک ہے, اور مارجن لائن بھی لگایا کریں جس طرح ہم پراپر ایک ہمارا فارمیٹ ہے اس کو فالو کریں. اوکے اسٹوڈنٹس, آنسر دا فالوئنگ کویسچنس. ڈسکرائب دا ایکسپیڈیشن آف خیبر. اس کا آنسر کچھ اس طرح سے ہے. دا جیوز ہیڈ 7 well guarded fortresses
and when they saw the Muslims, they took refuge in their forts and hurled stones and arrows at them. The Muslims conquered these forts one after another. کیا ایکسپیڈیشن تھا کہ مسلمان جو تھے انہوں نے یہودیوں کے جو قلعے تھے ان کو فتح کر لیا تھا ایک کے بعد ایک, ٹھیک ہے, اور باقی کا جو ماجرا وہ میں آپ کو آلریڈی بتا چکی ہوں. دا نیکسٹ از واٹ ور دا causes of the Battle of Mota. The ambassador was sent to the chief of the tribe of Mota who was killed by the Romans on the border of Syria. Students, کیا وجہ بنی تھی بیٹل آف موتا کی کہ جو امبیسیڈر یعنی سفیر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا تھا اس کو شہید کر دیا گیا تھا, تو پھر اس کی شہادت کا بدلہ لینے کے لیے فوج جو ہے وہ گئی تھی, ٹھیک ہے. اسٹوڈنٹس, اب آپ اپنی جو ہوم ورک نوٹ بک ہے اس پر لرن اینڈ ڈو کوسچن آنسر آن یور ہوم ورک نوٹ بک. اپنی ہوم ورک نوٹ بک میں آپ اس کے کوسچن آنسرس کریں گے, اس کے علاوہ فلنگ دی بلینکس اور ٹرو فالس آپ بک پر ہی کریں گے. اسٹوڈنٹس, اگر تو آپ کو کلاس ورک یا ہوم ورک جو بھی کروایا جاتا ہے ڈائری میں دیا جاتا ہے آپ اپنی نوٹ بک بھیجا کریں اسکول, ٹھیک ہے, لیکن جو آپ کی بک ہے آپ اس پہ کوسچن اگر ایکسرسائز کر رہے ہیں تو وہ بھی بھیجا کریں ساتھ. اس بات کا آپ خاص طور پر خیال رکھیں, ٹھیک ہے. کچھ اسٹوڈنٹس کی آ رہی ہیں لیکن اکثر کی نہیں آ رہی, ٹھیک ہے. اب آپ کی ڈائری ہے لرن اینڈ ڈو کوسچن آنسر آن یور ہوم ورک نوٹ بکس, ٹھیک ہے. اسٹوڈنٹس, ڈائری کی بھی سمجھ آ گئی, ہوپ فلی آپ کو لیسن جو ہے وہ سمجھ آ گیا ہوگا, ٹھیک ہے. اسٹوڈنٹس, اللہ حافظ.